السلام علیکم معزز مہمان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ چند دنوں کی مصروفیت کے بعد آج آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آج آپ کے پاس حاضر ہوں ایک نئے موضوع لے کر، جس میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں اہل سنت اور اہل بیت، ان دونوں کے مابین جو رشتہ ہے اہل سنت اور اہل بیت کے، اس موضوع کے اوپر آج میں آپ کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا، آج مخاطب جو ہو رہا ہوں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر میں چاہوں گا کچھ روشنی ڈالنا۔ اگر ہم اہل سنت کو دیکھیں اور اہل سنت میں جتنے ہم نے بڑے بڑے نام دیکھے اور بڑے بہترین اور اچھے عالم فاضل اور بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا، تو ماضی کو اگر ہم ماضی قریب میں بھی جائیں تو اہل سنت کے یہاں ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا اہل بیت کے ساتھ ایک عشق تھا، اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں رہے۔ ماضی قریب میں بھی دیکھیں اور ماضی سے بہت پیچھے بھی چلے جائیں، آج سے 1200 سال یا 1100 سال پیچھے بھی چلے جائیں، تو اہل سنت ایک وہ نام تھا جو کہ شناخت ہوتا تھا معاشرے کے اندر عشق اہل بیت کے نام سے۔ لیکن ہمارے یہاں اس موضوع کو میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم پچھلے 200-250 سال کے اندر 300 سال لے لیں، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت کے یہاں کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے، یا لبادہ اوڑھ کر آ گئے، یا وہ کم علم تھے، یا ان کے اندر اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ ریپرزینٹ نہیں کرتی تھیں اہل سنت کو۔ ایسے لوگ شامل ہو گئے اہل سنت کے یہاں، جس کو ہم نے اس کا خمیازہ یہ دیکھا اور یہ ہمیں فیس کرنا پڑ گیا اپنے معاشرے میں کہ اہل سنت کا ایک رشتہ جو بہت قریب رشتہ تھا اہل بیت کے ساتھ، اس میں ایک دوری پیدا ہوئی۔ آج آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے فقہ کے چاروں امام کو دیکھیں اور ان کا عشق کا لیول دیکھیں اہل بیت کے ساتھ، تو اس کی کوئی سند اور کوئی معیار نہیں ملتا۔ اس میں کوٹ کروں کہ بہت سارے ایسے نام ہیں، جس میں امام احمد بن حنبل کو لیں آپ، تو امام احمد بن حنبل کو اگر آپ مسند احمد دیکھیں، اس میں احادیث کا ذخیرہ دیکھیں اور ان کی باقی روایات کو دیکھیں، تو اس میں ایک جھلک عشق اہل بیت کا نظر آتا ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے امام غزالی کو دیکھیں اور بہت سارے لمبی طویل قطار موجود ہے اولیاء الظام اور صالحین کی اور اہل تقوی کی، جن کے اندر عشق اہل بیت ان کے نس نس کے اندر موجود ہے۔ ایسا کیا ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ اب یہ 200 سال کے اندر 300 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت کے اندر اہل بیت کی جو محبت ہے اس کے اندر کمی آئی ہے۔ کمی آئی یہ کہہ لیں، یا رشتہ کمزور ہو گیا، اس کو اس طرح سے کہہ لیں۔ آج اہل سنت کو اگر آپ دیکھیں اٹھا کر، تو آج اہل سنت جس دور میں بھی ہم رہ رہے ہیں، اس میں اہل سنت کے کسی بھی بچے کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان سے پوچھیں کہ جو اگر آپ بلکہ مدینے جائیں، مدینے میں سب سے پہلے اگر آپ مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی طرف جائیں اور آگے دیکھیں اس مسجد نبوی میں چاروں طرف یہ آپ کو 12 امام جو ہیں ان کے آپ کو نام نظر آئیں گے کہ حضرت علی، اور پھر اس کے بعد مولا حسن، پھر مولا حسین، پھر زین العابدین، پھر اسی طریقے سے امام محمد باقر، زین العابدین باقر، پھر جعفر، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی رضا، پھر تقی، پھر نقی، پھر حسن عسکری۔ یہ پورے 12 نام جو ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل کر کے، سارے نام ان کو آپ کو دیواروں کے اوپر مسجد نبوی میں نظر آئیں گے۔ اچھا، مسجد نبوی اگر آپ بات کریں تو وہاں پر جو امام ہیں وہ اہل سنت ہیں اور اہل سنت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ وہاں پہ 4 مصلی پہلے بچتے بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے وہ فقہ جعفریہ سے تو تعلق نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ سارے نام وہاں موجود ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوا کہ یہ جب اہل سنت اور اہل حدیث جو بھی ہیں، ان سب کے یہاں یہ چیزیں مقبول رہی ہیں ماضی میں۔ اب کیا ہوا، اہل سنت کے کسی ایک بچے کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں اور ان سے ان کے پوچھنا تو درکنار، اگر ان سے آپ یہ بات بھی کریں کہ امام زین العابدین کے بیٹے کا نام بتاؤ یا امام موسیٰ کاظم کون ہے، اگر آپ ان سے یہ سوال بھی کریں تو وہ فوراً بنا سیکنڈ ضائع کیے ہوئے اگلا سوال آپ سے یہ کریں گے، کیا آپ اہل تشیع ہیں؟ کیا آپ کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہمارے معاشرے میں؟ اہل سنت کے یہاں ایسا کیوں ہوا کہ ائمہ اہل بیت کا نام لیتے ہی اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اہل تشیع ہیں؟ حالانکہ یہ تو بڑے 12 کے 12 جو
امام ہیں یہ تو اہل سنت کے ہیں، ان کا تو تعلق اہل سنت سے بہت قریب تھا، ایسا کیا ہوا کہ ہم نے ان کو اپنے سے جدا کر دیا؟ پھر ایسا کیا ہو گیا کہ ہم پنجتن جو ہیں 5 نام وہ جس کے اوپر حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور پھر اور بہت ساری ان کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں، ہم نے ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود ہم نے سائڈ کر دیا۔ ایسا کیوں کیا ہم نے؟ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ اور یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا۔ اچھا اس کے علاوہ آپ اہل سنت کے یہاں دیکھیں ایک گیپ جو آیا اس کا عملی نمونہ یہ دیکھیں، آپ کو اہل سنت کے یہاں تمام مساجد ملیں گی، جامع مسجد ابو بکر ملیں گی، جامع مسجد عمر فاروق ملیں گی، جامع مسجد عثمان غنی ملیں گی، جامع مسجد ابو ہریرہ مل جائیں گی، جامع مسجد سلمان فارسی مل جائیں گی، جامع مسجد ابو ذر غفاری مل جائیں گی، جامع مسجد کچھ اور مل جائیں گی، جامع مسجد عائشہ مل جائے گی، جامع مسجد خالد بن ولید مل جائے، اور بہت سارے نام اصحاب کے اوپر مل جائیں گے۔ لیکن اہل سنت کے ہاں 1000 میں شاید کوئی ایک مسجد جامع مسجد علی ملے گی، آپ کو جامع مسجد علی نہیں ملتی، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ جامع مسجد حسین نہیں ملے گی، جامع مسجد حسن نہیں ملے گی، جامع مسجد اصغر نہیں ملے گی، جامع مسجد فاطمہ نہیں ملے گی، جامع مسجد سکینہ نہیں ملے گی، جامع مسجد زینب نہیں ملے گی۔ ایسا کیوں؟ اگر ہمارا رشتہ دور نہیں ہوا اور ہم نے اہل بیت سے رشتہ اپنا کمزور نہیں کیا تو ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں اس طرح کی مساجد کے نام کیوں؟ جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے نام کی تو مسجد ملتی ہے، لیکن جہاں مسجد خدیجۃ الکبریٰ ہمیں بہت کم ملتی ہے، کیوں؟ یہ ساری وہ وجوہات میں آپ سے جس کے اوپر بات کریں گے، میں وہ اشارے دے رہا ہوں جہاں آپ اپنے معاشرے کو خود دیکھیں کہ اہل سنت کا اہل بیت سے رشتہ کیوں کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ آپ اہل سنت کے ہاں کسی کو بھی اٹھائیں اور ان سے امام مہدی کے اوپر بات کریں تو آپ کا بچہ اہل سنت کا اس کے موضوع کے اوپر بات نہیں کر سکتا، ظہور امام مہدی پہ نہیں بات کر سکتا۔ خواہ اختلاف ہے اہل تشیع اور اہل سنت میں ظہور کے حوالے سے، بعض کا عقیدہ جو ہے اہل تشیع کا غیبت کا ہے کہ جی غیب کے اندر ہیں، اہل سنت کی پیدائش ہونی، اختلاف ہے نظریے کے اندر، لیکن ظہور کا ہونا یعنی کہ ان کی آمد اور پیدائش سے ہو یا غیب سے ہیں لیکن آمد ہونا اس پہ تو اتفاق ہے۔ لیکن اہل سنت کے ہاں آپ کا کوئی بچہ بہت کم، شاید 100 میں ایک بچہ کوئی ہو جس کو یہ پتہ ہو اس طرح کی چیزیں، ورنہ آپ کے یہاں علم نہیں ہے۔ ایک چیز اس طرح میں نے بتایا، ایک تو نام نہیں پتہ ان کو ائمہ اہل بیت کے، پھر جب نام ہی نہیں پتہ تو معرفت کیا ہوگی، جب معرفت ہی نہیں پتہ تو ان کے فضائل اور کمال کا کیا پتہ ہوگا۔ اتنا تو ہمارا ہم یہاں پہنچ چکے کہ ہم نے بالکل، پھر اسی طرح امام مہدی کو دیکھیں، ان کے حوالے سے ہمارے یہاں معاشرے میں بچے کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ اس کے علاوہ ایک قدم اور آگے جائیں، جب اب دیکھیں اہل سنت کا یہ تو جب اہل بیت سے ہوتا کیا ہے کہ اہل بیت سے جب ہمارا رشتہ جتنا قریب رہا ماضی قریب میں، اہل سنت وسیع تر ہوتی چلی گئی، اہل سنت نے بڑے بڑے کام کیے۔ اب جب سے اہل سنت اور اہل سنت نے اہل بیت سے رشتے کو کمزور کیا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں طارق جمیل صاحب نے ایک مسجد عائشہ میں، جہاں مسجد بیریا ٹاؤن کے اندر، انہوں نے ایک ممبر کے اوپر ایک حدیث بیان کی، من کنتم مولا فہذا علی مولا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، آپ سب پریشان ہیں، آپ کے چہرے عجیب ہوئے ہیں، حالانکہ میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اب طارق جمیل صاحب یہ حدیث پیش کر رہے ہیں اور ان کی عمر دیکھیں، عمر کے کس حصے میں وہ پیش کر رہے ہیں اس تقریر کے اندر، ان کی عمر دیکھیں، اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں اتنی بڑی عمر میں جا کر، اور ان کے جو آڈینس ہیں وہ سارے لاجواب سن رہے ہیں کہ یہ کیسی حدیث پیش کریں۔ یعنی کہ اہل سنت کے ہاں یہ معروف ہی نہیں رہی یہ حدیث کہ من کنتم مولا والی، یعنی کہ علی کو مولا مان لینا، جیسا حضور نے کہا، اس حدیث کی معرفت ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ یہ ساری وہ انڈیکیشنز ہیں، وہ اشارے ہیں، وہ یہ جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اہل سنت کا رشتہ اہل بیت سے کمزور ہو گیا۔ اچھا جب اہل سنت کا رشتہ اہل بیت سے کمزور ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اہل بیت کو اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت میں سب سے آگے مولا مرتضیٰ، مولا کائنات، حیدر کرار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔
اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب علی علم کا دروازہ ہے اور جب آپ علم کے دروازے سے دوری اختیار کر لیں تو آپ لا علم ہو جاتے ہیں چیزوں سے، آپ کے پاس پھر علم نہیں رہتا۔ اور یہی ہمارے یہاں معاشرے میں ہوا کہ جب ہم نے اہل بیت سے اپنے رشتے کو کمزور کیا تو ہم کیا ہوا کہ ہمارے معاشرے میں علم کی بہت کمی ہو گئی۔ اب جب علم کی کمی ہوئی تو ہم نے ایسی چیزیں کی معاشرے کے اندر جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ سے بگاڑ تر چیزیں ہوتی چلی گئی۔ اب دیکھیں آپ دور جدید میں دیکھیں، آپ 21ویں صدی میں موجود ہیں، آپ جہاں دنیا اور خاص طور پہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ جہاں یہود و اور 21ویں صدی کے بارے میں حضور علیہ السلام کی اگر احادیث کو دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کے بعد بس قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے پھر وقت کوئی تعین نہیں ہے، 21ویں صدی تک کی تو پیشن گوئی ہے، اس کے آگے کی پیشن گوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہے کہ بس قیامت قریب ہے۔ اب جب 21ویں صدی میں ہم موجود ہیں اور اس میں تمام یہود و نصارہ اپنی صف بندی کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور تیسری جنگ عظیم کے لیے، اور غزوہ ہند کی تیاری ہو رہی ہے، وہ کمر کس رہے اپنے، آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ جہاں وہ دجال کی آمد اور اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، آج کا مسلمان کیا امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے؟ یہ قابل غور اور فکر کی بات ہے۔ کیا ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں، کیونکہ میرا تعلق اہل سنت سے، اس لیے میں اہل سنت کی ہی بات کر رہا ہوں آپ سے، لیکن میں اہل سنت کے اندر یہ کسی بریلوی دیوبندی ان چکروں میں بالکل اس سے بالکل لا تفرقوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں اہل سنت ہوں، وہی اہل سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا اور کسی تفرقے میں نہیں پڑتا، یا ایھا المسلمون کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب دیکھیں کیونکہ اہل سنت کے عقائد کو دیکھیں تو اہل سنت کے ممبر کو دیکھیں، اہل سنت کے ممبر سے قرب قیامت کی احادیث بیان کی جا رہی ہے، جب ہم بالکل ہمارے سروں کے اوپر جنگیں کھڑی ہیں، جہاں پر آپ مسلمانوں نے تیاری کرنی ہے ساری چیزوں کی، کہ ہم کیسی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ممبروں کے اوپر سے قرب قیامت کی احادیث پیش کی جا رہی ہے؟ نہیں جی، نہیں کی جا رہی۔ کیا ہمارے ممبروں کے اوپر سے علماء حضرات ظہور امام مہدی کے اوپر کوئی بات کر رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے جو احادیثیں پیش کی جا رہی ہیں؟ نہیں جی، وہ نہیں پیش کی جا رہی۔ کیا ظہور عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جو نزول ہونا ہے اس کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے ہمارے ممبروں سے؟ نہیں جی، نہیں ہو رہی۔ کیا دجال کے جو آمد ہے، دجال نے آنا ہے، اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی؟ نہیں ہو رہی جی۔ دجال کے حوالے سے، اس کی شناخت کے حوالے سے، اس کے دور میں کو پالیں تو اس کی یا اس سے بچنے کی جو دعائیں، کیا اس پہ بات ہو رہی؟ نہیں ہو رہی جی۔ کیا دجال نے جو تباہی آ کر دنیا میں کرنی ہے، کیا اہل سنت کے ممبر سے اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی؟ نہیں جی، وہ بھی نہیں ہو رہی۔ کیا دجال سے بچنے کے حوالے سے یا دجال سے جنگ کرنے اور اس فتن کے دور میں کس طرح سے ایک مسلمان نے اپنا کردار پیش کرنا، کیا اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے اہل سنت کے یہاں ممبروں سے؟ نہیں جی، وہ بھی بات نہیں۔ تو اہل سنت کے ممبروں سے کیا بات ہے؟ کیا غزوہ ہند کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے اہل سنت کے ممبر سے؟ نہیں جی، وہ بھی نہیں ہو رہی۔ کیا جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم کے حوالے سے اہل سنت کے ممبر سے کوئی بات ہو رہی؟ نہیں جی، وہ بھی نہیں ہو رہی۔ کیا دنیا کے اندر جو ایک تبدیلی آ رہی ہے اور جنگوں کا ماحول اور سروں کے اوپر جنگیں کھڑی ہیں مسلمانوں کی، اور فلسطین، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پہلے افغانستان، پھر عراق، پھر اس کے بعد شام، فلسطین، پھر اس کے بعد لبنان، پھر آپ اس طرف آ جائیں تو یمن، یہ سارا خطہ ایک کے بعد ایک آگ کی لپیٹ میں جا رہا ہے۔ کیا اہل سنت کے ممبر کے اوپر سے ان ساری چیزوں کو بغور دیکھا جا رہا حدیث کی روشنی میں؟ نہیں جی، وہ بھی نہیں دیکھا۔ تو اہل سنت کا ممبر کر کے آ رہا ہے؟ اہل سنت کا طریقہ تو کبھی بھی یہ نہیں رہا ماضی میں۔ اہل سنت کے ہاں تو ممبروں کے اوپر دور حاضر کے اوپر بات کی جاتی تھی، ایسی مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ تو آج کا اہل سنت کیوں سو رہا ہے خواب غفلت کی نیند؟ اہل سنت کے ممبروں کے اوپر کیا باتیں ہوتی ہیں؟ وہ وہی ہے کہ جو یاد کر کے آتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ نے ایسی کرامت دکھائی، فلاں بزرگ نے یہ دکھایا، فلاں ولی نے یہ دکھایا، فلاں نے یہ، صرف یہی ایک موضوع جو ماضی کا حصہ بن چکی چیزیں، یہ وہ کرامتیں تھیں جب اللہ کے ولی برصغیر میں آئے اور مسلمانوں کو، یہاں کے ہندوؤں کو مسلمان تبلیغ دین کے لیے انہوں نے
کرامت دکھائی، ان کی طبیعت ایسی تھی کہ ان ہندوؤں کی کہ وہ دیکھے بغیر اسلام نہیں لاتے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے وہ کرامت دکھائی اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، اور یہ ماضی کا حصہ بن گیا اور سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ ماضی آج آپ کیا کریں؟ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوال تو آپ سے ہونے ہیں۔ آپ 21ویں صدی میں موجود ہیں، سانس لے رہے ہیں، اللہ نے آپ کو تمام تر نعمتیں دیں، اپنی تمام نوازشیں آپ کے اوپر اللہ نے نچھاور کی، آپ کو آنکھیں دی، آپ کو بولنے کا سلیقہ دیا، علم دیا، فہم دیا، زبان دی، آنکھیں دی، چلنے کے لیے 2 پیر دیے، سننے کے لیے 2 کان دیے، ہر چیز دی، رشتے دیے، ناطے دیے اور ساری چیزیں عطا کی، اور آپ اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہو؟ کیا آپ اگر اللہ نے آپ کو فہم، ادراک، علم و مرتبہ دیا تو کیا آپ اس کو کوئی آؤٹ پٹ دے رہے ہیں اسلامی معاشرے کو؟ آپ یہی دے رہے ہیں آؤٹ پٹ اپنے ممبروں سے کہ جی فلاں قصہ سنا کر آدھا 1 گھنٹہ جو بھی واقعہ سنا کر چلے گئے، یہی آپ کا کام ہے؟ ایک عالم اور ایک اہل علم کا یہی کردار ہونا چاہیے اسلامی معاشرے کے اندر۔ میرا آج آپ اس ایک سوشل میڈیا کے ذریعے تمام اہل سنت اکابر علماء سے میرا یہ بدستہ سوال ہے کہ کیا اہل سنت کا یہی کردار ہونا چاہیے آج کے دور میں کہ بس قصہ تمام ماضی کے قصے سنائیں اور چلے جائیں؟ کیا اہل سنت کو غور و فکر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس سمت بڑھنا ہے آگے، کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کس سمت لگانا ہے، اور جو آگے جنگیں آ رہی ہیں اس کے اوپر ہمارے معاشرے کا نوجوان کس طرف جائے گا، ادھر اس نے کس کی طرف کھڑے ہونے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے تو اس پہ حضور علیہ السلام کی کیا احادیث ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے نوجوان کو اگر آپ امام مہدی کے بارے میں نہیں بتاتے، نزول عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نہیں بتاتے، دجال کے آمد کے بارے میں نہیں بتاتے، تو قصوروار کون ہے؟ یہ تو سارے سوالات آپ علماء حضرات سے خبر میں پہنچتے ہی سوال شروع ہو جانے ہیں کہ آپ کو اللہ نے مرتبہ اور علم عطا کیا تھا اسی کے لیے کہ آپ آئیں گے مسجد میں چند گھنٹوں کے عوض سے اپنے قصے کہانی کو یاد کر کے، اور اس کے بدلے عوض میں آپ پیسے لیں گے، اس پہ بھی پھٹے کریں گے کہ نہیں اتنے پیسے دیں، اور پھر پیسے لے کے چلے جائیں گے۔ یہی کام ہے اہل سنت کا۔ اہل سنت کا طریقہ تو کبھی نہیں ہے، اس پہ غور و فکر کریں۔ اہل سنت کا رشتہ اہل بیت کے ساتھ بہت قریب کا رشتہ تھا، اور بہت عشق اور محبت کی، وہ دوری ہے ہمارے یہاں، اور وہ دوری ہوتی چلی گئی ہے۔ ہم نے وہ کچھ دیکھا ہے آج کے معاشرے کے اندر کہ ابھی میں اگر اس پہ بیان کروں اختلافی چیزیں کہ جی اہل سنت نے کیا کچھ کیا جو اہل سنت کا عقائد اور نظریات سے منافی تھے۔ اہل سنت نے اس 100 سال کے اندر ہر وہ کام کیا ہے۔ شرک و بدعت اہل سنت نے اپنی طرف لگایا۔ میں اہل سنت میں کیونکہ سب کو لے رہا ہوں، دیوبندی، بریلوی، سب کو لا رہا ہوں اس کے اندر، اسی ایک کوزے کے اندر، کیونکہ فرقے کو اسی میں دفن کر دینا چاہیے، فرقے کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو شرک و بدعت میں آپ نے لگا دیا، آپ نے فلاں جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تعریف آپ نے کی تو دوسری کچھ آیتیں نہیں پیش کی، اپنے مطلب کی باتیں لی، اس سے لی، اس کو وہاں سے ملایا، اور آپ نے جو ایک چکر بنایا ایک عام مسلمانوں کے لیے، لڑوا دیا جی غیب کا علم ہے، اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، اس کا عرس مناؤ، اس کا عرس نہیں منانا ہے، اس کا نام لینا ہے، اس کا نہیں، اس کی شہادت کی بات کرنی ہے، اس کی شہادت کی بات نہیں کرنی، یہ حدیث سنانی ہے تو اس کو تعویل کے ساتھ بیان کرنا ہے، تو اس کو بیان کرنا ہے تو اجتہادی غلطی بیان کر دینا ہے، اس کو کرنا ہے تو نہیں جی دونوں حق پہ ہیں وہ بیان کر، اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو ملا کے آپ نے ایک ایسا منجن بنایا اور بیچتے رہے، جس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ آج اہل سنت کا بچہ ناواقف ہے حالات حاضرہ سے۔ آج کا اہل سنت کا بچہ اس مقام اور مرتبے پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، یا وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اہل بیت آپ کے لیے کتنے ضروری ہے۔ کیونکہ اہل بیت کے بغیر اگر آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے اہل بیت کو چھوڑ کے، حضور کی آل کو، حضور کے گھر والے کو چھوڑ کے آپ حضور کی اطاعت حضور آپ کی اطاعت کو قبول کر لیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ حضور کی قربت آپ کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی حضور کی اہل بیت کو چھوڑ کر۔ آپ کو حضور کی اطاعت، حضور کی قربت چاہیے۔ اگر آپ کو حضور کی محبت چاہیے تو آپ کو اہل بیت سے پہلا قرینہ ہے محبت کا کہ آپ کو حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گا، آپ کو حضور کی اہل بیت کو تسلیم کرنا پڑے گا، آپ کو حضور کی اہل بیت کو فوقیت دینا پڑے گا،
جب تک آپ حضور کی اہل بیت کو فوقیت نہیں دیں گے، آپ ان کو بلند اور بالا مقام پہ نہیں رکھیں گے، جب تک آپ حضور کی اہل بیت کی معرفت نہیں حاصل کریں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ زمانے میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، جس طرح سے آج کا مسلمان ہر طرف مر رہا ہے، اور کوئی کسی کے لیے دیکھیں یمن تباہ ہو گیا، کوئی 56 اسلامی ممالک میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، فلسطین نقشے سے مٹ رہا ہے، کوئی اسلامی ممالک کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، صرف زبانی باتیں اور بیان تو دے رہے ہیں لیکن کھڑے ہونے کو کوئی تیار نہیں۔ لبنان قریب ہے کہ وہ بھی نقشے سے مٹ جائے گا، ایران نشانے کے اوپر موجود ہے کہ کسی ٹائم بھی ایران کو اسی دلدل میں پھنسایا جائے اور ایران کو بھی یہاں سے آپ کے نقشے اسلامی ممالک کے 56 کی فہرست میں سے ایران کو بھی مٹا دیا جائے۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آپ جاتے جائیں گے، آپ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کے عرب ممالک کے اندر کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو دفاعی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک عراق تھا جس نے آنکھیں دکھائیں تو اس کو آپ دیکھیں صدام حسین کا کیا حال ہوا۔ آپ اسی طرح سے عرب میں چلے جائیں، عراق کے بعد ایران ہے جو کہ باتیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اختلاف ہے اہل تشیع اور اس سے، تو ٹھیک ہے جی، اگر اہل تشیع کے اس سے اگر آپ کو اختلاف ہے کہ جی ایران اہل تشیع، تو اہل سنت کا بتائیں کون سا ملک ہے جس نے فلسطین کی مدد کی ہو، جس نے آگے بڑھ کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کوئی بات کی ہو۔ آپ کے اسلامی ممالک کے اندر کوئی بھی اہل سنت یا سنی ممالک کوئی ایک بھی آگے نہیں آیا۔ آپ کا جو سب سے جہاں سب مرکز سمجھا جاتا ہے سعودی عرب، دیکھیں سعودی عرب کے کردار کو دیکھیں، میں اس پہ کوئی وہ بات نہیں کر رہا لیکن کردار دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے فہم ادراک دیا، سمجھنے کی صلاحیت دی اور آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، میں دیکھ رہا ہوں سعودیہ کا کوئی کردار نظر نہیں آیا۔ فلسطین کے اتنے بچے مر گئے، کتنے OIC کے اجلاس ہوا، ایک کے بعد ایک ملک آپ کے پاس سے نقشے سے مٹ رہا ہے اور آپ کے ہاں مسلمان سو رہے ہیں۔ آج اگر ایران بول رہے ہیں تو آپ اس پہ یہ بات کر رہے ہیں فقہ جعفریہ، تو بھائی آپ کھڑے ہوں، آپ کیوں نہیں ہوتے؟ اس پہ بات کر رہے ہیں وہ فقہ جعفریہ، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بھی نہیں ہوتے کھڑے۔ اسی طرح کر کے آپ کی اس جو آپ کے پاس دور اندیشی نہیں ہے، اس نا سمجھ کی وجہ سے، اس آپ کی خامی کی وجہ سے ایک کے بعد ایک مسلم ممالک نوالا بن رہے ہیں یہود و نصارہ کے، اور ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا واسطہ، اپنا رشتہ علم سے توڑ دیا ہے۔ اب جب علم ہی نہیں ہے تو آپ کو شعور کہاں سے آئے گا، شعور نہیں ہے تو آپ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور ان سب کا دار و مدار پیچھے اہل بیت سے آپ رشتہ جوڑیں گے تو آپ علم کے قریب آئیں گے، علم کے قریب آئیں گے تو معرفت تمام اہل بیت ہوگی، معرفت رسول ہوگی، جب یہ معرفت ہوگی تو معرفت خدا ہوگی، جب معرفت خدا ہو جائے گی تو پھر آپ تمام تر خوف سے باہر آ کر میدان کارغار میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ ابھی آپ کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی خواہشوں میں گم ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں آج اس کی باری ہے تو ہم بچ جائیں گے، یہ آپ کی خام خیالی ہے، ایک کے بعد ایک نے نشانے پہ آتے چلے جانا ہے۔ تو میں بدست ہاتھ جوڑ کر تمام علماء اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ براہ کرم ذرا ممبروں کے اوپر نظر ثانی کریں اور ممبروں کے اوپر سے اپنے تمام علماء حضرات کو تلقین کریں کہ ممبروں کے اوپر سے وہ بیان کریں جو دور جدید کا تقاضا ہے، دور جدید جو تقاضا کر رہا ہے آج کے اہل علم سے، وہ تقاضے کو پورا کریں۔ تمام تر وہ احادیث کا ذخیرہ نکالیں جو قرب قیامت کے احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں، وہ احادیث کو آج ممبروں پہ بیان ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ دجال کی آمد ہے، قریب ہے، اس کے اوپر جتنی بخاری، مسلم، نسائی، مشکات، ابن ماجہ، داؤد، کثیر ابن کثیر اور جتنے بھی اہل سیاست کا جتنی اہل کتاب احادیث ہیں، ان ساری احادیث کے اندر سے وہ ذخیرے کو نکالا جائے اور اس کے اوپر بات کیا جائے ممبروں کے اوپر کہ دیکھیں یہ دور یہاں ہم پہنچ چکے ہیں اور آگے یہ چیزیں آنے والی ہیں اور آپ نے کس طرح سے تیاری کرنی ہے، اپنے بچوں کو کیا تلقین کرنی ہے۔ اگر غزوہ ہند آپ پالے اپنی زندگی میں تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے سنت کی روشنی میں، حضور کے احکامات کی روشنی میں۔ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اپنے بچے کو تلقین کر کے جائیں کہ اگر تم یہ زمانہ پاؤ تو تم نے جنگ غزوہ ہند کے اندر تم نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ اسی صورت ممکن ہو سکے گا جب ہم ممبروں کے اوپر سے، کیونکہ دیکھیں ایک جو آپ کے ہاں معاشرہ ہے سارے کے سارے اہل علم نہیں ہیں، سب کے پاس یہ علم نہیں ہے۔
تو جس نے علم کو حاصل کیا اس کے اوپر یہ عین فرض ہے کہ وہ ممبروں کے اوپر بات کرے، تاکہ اپنے دوسرے وہ تمام مسلمان بھائی جن کے پاس علم نہیں پہنچا ان تک یہ علم کو پہنچا دیا جائے کہ آپ نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ تو ممبر کو برائے مہربانی استعمال کریں، کیونکہ ہمارے یہاں ممبر سوائے ماضی کے قصے کے علاوہ کہیں استعمال نہیں ہو رہا، جو کہ ممبر کا حق یہ نہیں ہے۔ ممبر کا حق برائے مہربانی ادا کریں، اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، اہل سنت بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ نے اینک آپ کے لوگوں ہمارے ہی آپ کے کیا ہمارے ہی اماموں نے یہ اہل سنت کے جو دور حاضر کے وہ علماء اہل سنت یا نام نہاد عالم یا لبادہ اوڑھے عالم یا جاہل، جو نام دینا ہے آپ اپنی مرضی سے نام دے دیں، میں کوئی نام نہیں دے رہا، ان میں سے جو نام آپ نے دینا ہے دے دیں، لیکن انہوں نے آپ کو وہ اینک پہنائی ہے جس اینک سے اہل بیت کی معرفت نہیں ملتی، اور اہل بیت کی معرفت اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کو آپ نے ہر صورت لازم ایک ہاتھ میں رکھنا ہے۔ دوسرے ایک ہاتھ میں اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں حضور کی اور حضور کے آل کی محبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کامیابی کی منزلوں کو طے کریں گے آگے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس پہ نظر ثانی کریں۔ جزاک اللہ۔